بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین کو اور سامعین کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے خزانہ غیب سے رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا دور ایسا دور ہے، یعنی 2021، جس میں اور آپ چل رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم کوئی سالن پکاؤ تو اپنی ہنڈیا کے اندر شوربے کو زیادہ کر لیا کرو، تاکہ دائیں بائیں کوئی پڑوسی ہو تو اس کو بھی دے دیا کرو۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس وقت تک پکا، سچا اور کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب یہ خود تو پیٹ بھر کے اور کھا کے سو رہا ہے، جبکہ دائیں یا بائیں اس کا پڑوسی بھوک کی حالت میں سو رہا ہے۔ تو آج کے دور کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر انسان مادہ پرستی کے دور میں، ہر انسان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے، لیکن بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ضروریات کو بھی چھوڑ کر نچلے درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، رزق حلال کی تلاش میں طرح طرح کی مصیبتوں میں اور ٹھوکروں میں مبتلا ہیں۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے، پڑھائی کے ہوتے ہوئے، ڈگریوں کے ہوتے ہوئے، نالج کے ہوتے ہوئے، پھر بھی بے روزگار پھر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایسا خوفناک عمل ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نافرمانی کی اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے اور غلط راہوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ مثلاً کوئی چوری کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی نشے کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈکیتی کی طرف چلا جاتا ہے، پیٹ کو پالنے کے لیے بھوک سے تنگ آ کر کوئی کسی کا مال چھیننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ میاں سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام سننے والوں کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، اسلام کا مزاج تو یہ ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، ان تمام حضرات کا بھی خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں اور فریج میں پڑا ہوا سالن خراب ہو، جبکہ محلے کے اندر کوئی ایسا پڑوسی ہے جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ لہٰذا ایک ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا کی ہو، اپنی توفیق کے مطابق اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کریں۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور جو عمل لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے اور بڑا بہترین قسم کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو پیارے اور خوبصورت، انتہائی خوبصورت دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہوگا۔ دوستو، آپ جب بھی اس وظیفے کو کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام کو حرکت میں آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا مالا مال کر دیں گے، آپ کو پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فقر کی حالت سے نکالیں گے اور غنی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قرضوں کو اتروا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام کاج میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے اندر ایسی خیر و برکتیں نازل فرمائیں گے
کہ آپ کا گھر جنت کی نظیر اور مثال بن جائے گا، اس میں بہترین قسم کے اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرمائیں گے، آپس کی لڑائیوں کو، ناچاکیوں کو اللہ ختم فرمائیں گے۔ تو جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ ناظرین، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، کوئی بھی دن ہو، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، اور اگر اہتمام سے خوشبو لگا سکیں تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ خوشبو نہ بھی لگائیں تو یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اگر آپ خوشبو کا اہتمام کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فوری اثر ہوگا اور اس کے نتائج آپ کو 100% حاصل ہوں گے، کیونکہ خوشبو وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ تو جو حضور کی پسندیدہ چیز پہ عمل کرے گا، اس کو اپنے بدن کے قریب کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنا غیبی نظام بھی اس کی طرف فوراً متوجہ کریں گے، فرشتے اس کے قریب آئیں گے، شیاطین اس سے دور بھاگیں گے۔ تو آپ نے خوشبو کا اہتمام بھی کر لینا ہے اگر آسانی سے ہو سکے تو۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھنا ہے اور تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ تو دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے تسبیح کرنی ہے، دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے تسبیح کے دانے کو پکڑنا ہے اور کاؤنٹ کرنا ہے، گننا شروع کرنا ہے، شمار کرنا ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں زندگی میں رہتے ہوئے جو بھی آپ نے اچھا اور بھلائی کا کام کرنا ہے، آپ نے دائیں ہاتھ سے اس کو کرنا ہے اور دائیں طرف سے ہی شروع کرنا ہے۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے دانے کو شمار کرنا ہے اور ہر دانے پہ آپ نے یہ 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا غنی، یا مغنی، یا غنی، یا مغنی، یا غنی، یا مغنی۔ تو ناظرین محترم، ان 2 صفاتی نام کا آپ نے ذکر کرنا ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، پوری 100 دانے والی ایک تسبیح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، گھر پہ ہوں یا آفس میں ہوں یا کسی رشتہ دار کے گھر میں ہوں، یہ کہیں بھی آپ موجود ہوں، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی خاص جگہ کے ساتھ یا خاص دن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، بلکہ جب چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بس 100 دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی نام ہیں، ان کا ذکر کرنا ہے، اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 11 دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے اور ہم تمام حضرات کی جائز حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔